بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ضیاء محی الدین صاحب امجد اسلام امجد کے فوری بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ ایک بہت غمناک خبر ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ اردو ادب کے لیے یہ ایک اتنی بڑی خبر ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ جس کا ہرجانہ شاید ہی دہائیوں میں، صدیوں میں پورا ہو سکے۔ وہ جو شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا، اس کی عملی صورت آج اردو دیکھے گا، آج اردو ادب دیکھے گا۔ ضیاء محی الدین صاحب جو کہ ٹیلی ویژن کے پریزنٹر تھے، اردو نشریاتی مقرر تھے، اور بلند پایا انہوں نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا تھا ٹیلی ویژن کی براڈ کاسٹنگ کے اعتبار سے، ٹیلی ویژن کی پریزنٹیشن کے اعتبار سے، نشریات کی تقریروں کے اعتبار سے۔ انہوں نے پروڈیوسر بھی تھے اپنے کریئر میں، ڈائریکٹر بھی تھے۔ 20 جون 1931 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے 1954 میں باقاعدہ طور پر اس سارے کریئر کا آغاز کیا۔ اپنی تمام تر تعلیم حاصل کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے 1949 میں اپنی تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ برطانیہ روانہ ہو گئے۔ وہاں پر جا کر بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہاں بھی ٹیلی ویژن کو پریزنٹ کرتے رہے، اور شیکسپیئر جو کہ برطانیہ کا اور انگریزوں کا ایک آپ سمجھ لیجیے ثقافتی سبجیکٹ ہے اور ثقافتی ان کا موضوع ہے، اس کو بھی انہوں نے نہایت ہی شستہ انداز سے بیان کیا، اور کیا کیا کمال انداز سے انہوں نے بیان کیا۔ ان کی فیملی کے ذرائع کے مطابق وہ رات کو ان کی طبیعت جو ہے وہ بگڑتی ہے اور شدید ناساز ہو جاتی ہے، اور شدید ناساز طبیعت کے باعث انہیں اسپتال منتقل کیا جاتا ہے۔ رات بھر وہ وینٹیلیٹر پر رہے، اور رات بھر وینٹیلیٹر پر رہنے کے بعد وہ انتقال کر گئے، اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے، تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہم تک یہ نیوز جو ہے وہ موصول ہوئی ہے۔ اور فیملی یہ بتا رہی ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد، چونکہ کراچی میں انتقال ہوا ہے، تو کراچی میں ظہر کی نماز کے بعد ڈی ایچ اے کا فیز 4 ہے، وہاں ایک امام بارگاہ ہے جس کا نام ہے یسرب امام بارگاہ، وہاں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اور مشتاق احمد یوسفی صاحب جو کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، مشتاق احمد یوسفی مرحوم لکھتے ہیں کہ بروز محشر میں اپنا نامہ اعمال ضیاء محی الدین سے پڑھواؤں گا۔ تو مطلب اتنا کمال ان کی آواز میں اتار چڑھاؤ تھا۔ آپ سمجھ لیجئے کہ وائس اوور آرٹسٹ جو ایک اصطلاح ہم آج کل استعمال کرتے ہیں، وائس اوور آرٹسٹ میں وہ ایک مقام رکھتے تھے، ایک بلند مقام رکھتے تھے، اور کچھ فیلڈز میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیتی ہیں جسے ان بیٹیبل سٹینڈرڈ کہا جاتا ہے، اور وہ اس فیلڈ میں، اس پرٹیکولر چیز میں وہ ایک مقام عظیم پر، ایک بلند اقبال پر فائز ہو جاتے ہیں۔ ضیاء محی الدین صاحب ان میں سے ایک تھے کہ جنہوں نے ٹیلی ویژن پریزنٹیشن میں، ہوسٹنگ میں، اردو کی ہو، انگریزی کی ہو، برطانوی ہو یا پھر پاکستانی ہو، اس میں انہوں نے ایسا مقام حاصل کیا۔ اور یہ ایک آرٹسٹ کی حیثیت سے حدود و قیود سے بھی مابرہ تھے، ظاہر ہے چونکہ انگریزی نہایت شستہ انداز سے بولتے تھے، اور اتنی خوبصورت انگریزی بولتے تھے کہ آپ کو سمجھ لگے نہ لگے آپ ان کی آواز کے سحر میں ڈوبتے چلے جاتے تھے۔ تو ظاہر ہے وہاں کی جہاں جہاں جس خطے میں دنیا کے انگریزی بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، وہاں کے یہ ہیرو تھے، وہاں کے لوگوں کے یہ پسندیدہ شخصیت تھے، عبد العزیز تھے۔ جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، ہندی بولی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، فارسی بولی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، وہاں کے لوگوں کے کانوں تک ان کی رسائی تھی، وہاں کے لوگوں کے کانوں میں انہوں نے رس کھولا ہے، اس اعتبار سے کہ آپ اور میں یا برِ صغیر کے لوگ یا بھارت کے لوگ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر شاعری سنتے ہیں، وہ ضیاء محی الدین ہی کی پڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ضیاء محی الدین صاحب کا انتقال ہونا، اور پھر ابھی امجد اسلام امجد صاحب کے انتقال کو کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، اور ابھی اردو ادب سے وابستہ لوگ، ان تمام تر شخصیات کو سننے، سمجھنے، جاننے والے لوگ ابھی امجد اسلام امجد کے غم سے باہر نہیں نکلے تھے کہ ایک نیا سانحہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل گیا ضیاء محی الدین صاحب کے
اس دنیا سے چلے جانے کی صورت میں ایک بہت بڑا نقصان ہے، جو کہ اردو ادب کا بھی ہوا، جو کہ انگریزی ادب کا بھی ہوا۔ ظاہر ہے شیکسپیئر کو پڑھنا ایک انگریزی ادب کی معراج تھی، تو اس سمت جہاں جتنا نقصان ہے اس سے کہیں زیادہ اردو کا، فارسی کا، ہندی ادب کا نقصان ہے ضیاء محی الدین صاحب کے اس دنیا سے چلے جانے کی صورت میں۔ اب سے کچھ ہی لمحات کے بعد ظہر کے بعد جب یثرب امام بارگاہ میں ان کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا DHA فیز 4 میں، تو اس کے بعد یہ زمین نہایتی عمدہ اور نہایتی عظیم الشان ایک خزانے کو اپنے اندر سمولے گی، جب انہیں اسودہ خاک کر دیا جائے گا، جب انہیں سپرد خاک کر دیا جائے گا، جب وہ تہہ خاک ابدی نیند سو جائیں گے، تو ضیاء محی الدین صاحب کے صورت میں یہ دنیا ایک بہت عظیم خزانے سے، ایک بہت عظیم شخصیت سے محروم ہو جائے گی، اور یہ زمین ایک بہت عظیم الشان خزانے کو اپنے اندر سمولے گی۔ بہت عظیم نقصان ہے، لیکن ظاہر اطلاع دینا آپ سب کو بہت ضروری تھا۔ تو یہ کچھ انفارمیشن ہیں جو کہ ان کے متعلق ہم حاصل کر سکے، ان کے فیملی ذرائع سے، اور کچھ چیزیں تھیں جو کہ آپ سب تک پہنچانا بہت ضروری تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔